بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اتنا سچ بولتے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں وعدہ نبھانے کے لیے آیا ہوں۔ دہلی میں رہتے ہیں، پورے ہندوستان سے جو لوگ دہلی میں آتے ہیں اور 5 سال کے بعد ڈاکٹر صاحب جو لوگ پورے ہندوستان سے 5 سال کے لیے دہلی میں آتے ہیں اور 5 سال کے بعد میں کوئی وعدہ کرتے ہیں، ان سے اور ان کو سکھا دیجئے کہ وہ اپنا وہ وعدہ نبھا دیا کریں۔ ہاں، وہ بہت 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 اہم ہے اور بہت بڑی بڑی باتیں کہہ دی، اور ایک ایک جملے میں ایک کتاب انہوں نے پیش کر دی ڈاکٹر صاحب نے، اور اس سے بہت سارے سوال پیدا ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کئی سوال ہیں، ایک ہلکا سا چھیڑنے کا جی چاہتا ہے، اس لیے کہ آپ تھوڑا سا شوق طبیعت رکھتے ہیں، جی چاہتا ہے۔ آپ نے کہا کہ بی بی فاطمہ نے اپنے بابا کے حق کی لڑائی لڑی اور اپنی وراثت کا مطالبہ کیا دربار حکومت میں۔ آپ نے کہا بی بی فاطمہ نے اپنے شوہر کے حق کی لڑائی لڑی اور دروازے جا کے مولا کائنات کے حق کی لڑائی کے لیے آئے۔ آپ نے کہا اسلام کی لڑائی لڑی اور اپنے حسن اور حسین کو آمادہ کیا کہ کربلا تک جائیں اور اپنے خون کی قربانی دیں۔ آپ نے کہا کہ اپنی بیٹیوں کو تیار کیا کہ وہ اپنے خطبوں کے ذریعے سے، اپنے مرثیوں کے ذریعے سے کربلا کو بچائیں۔ اس کا مطلب زہرا ایک نام نہیں ہے، بلکہ نصرت کا ایک ایسا سمندر ہے کہ جب وہ مکے میں ہو تو خدیجہ کہلائے، مدینے میں ہو تو زہرا کہلائے، کربلا میں ہو تو زہرا کبریٰ کہلائے۔ ایک سوال اور یہی سے پیدا ہوتا ہے کہ حضرت زہرا نے اپنے باپ کی وراثت کی لڑائی لڑی اور وہ سامنے آئی کہ میرے باپ کی میراث مجھے ملنی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر زہرا کی کوئی سگی بہن ہو سکتی ہے تو صرف آیا ہے تطہیر۔ اگر کوئی اور بہن ہوتی تو اپنے بابا کی وراثت کی لڑائی اس نے کیوں نہیں لڑی؟ کوئی بھی بیٹا یا بیٹی ہو، جب وراثت کی لڑائی ہوتی ہے تو سارے بھائی اور سارے بہن ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ بھائی آپ ہی کا یہاں سے جواب نکلا تھا، بھائی ایک سوال تھا جو میں نے رکھ دیا، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ آئیے وہیں سے مسلسل کرتا ہوں، 2-4 اچھے شعر میں پیش کر دوں، مگر ایک بات تھی جو موقع تھا جو میں نے ایک سوال رکھا اور آپ ہی کی بات سے نکلی۔ شبروز صاحب نے کیا خوبصورت شعر کہا تھا کہ نبی کی بیٹی زمین پہ اترنے والی ہے۔ میں 4 مصرے پیش کروں گا نواب صاحب آپ کے یہاں سے۔ پروفیسر بانو طاہرہ سعید، انگریزی کی پروفیسر، عثمانیہ یونیورسٹی میں ڈیلیٹ ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ بھی موجود ہیں۔ یہ سب پڑھے لکھے لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں، جب ایسے لوگ مل جاتے ہیں تب میں ایسے شعر پیش کرتا ہوں۔ ایک لیڈی بی بی زہرا کی آمد پر ایک عورت کس طریقے سے اپنے جذبات کا اظہار کرتی ہے، ایک لیڈی پوئٹس دیکھیں کیا خوبصورت شاعری کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے سونے چاندی کے پھول برساؤں، سونے چاندی کے پھول۔ آفاق بھائی کیا اہتمام کیا ہے آپ نے، یہ جشن، یہ جنت، یہ قمقمے، یہ مینار، یہ روشنی، یہ آرائش، یہ زوائش، یہ مہمان، یہ سسٹم، یہ نظام، یہ آپ کا استقبالیہ کمیٹی۔ میں آپ کے حوالے سے پروفیسر بانو طاہرہ سعید کی کتاب سے 4 مصرے پیش کرتا ہوں۔ سونے چاندی کے پھول برساؤ، اترے گل راستوں میں چھڑکاؤں، سونے چاندی کے پھول برساؤں، اترے گل راستوں میں چھڑکاؤں، بزم میں سیدہ کی آمد ہے، میں خوشی سے کہیں نہ مر جاؤں۔ بزم میں سیدہ کی آمد ہے، میں خوشی سے کہیں نہ مر جاؤں۔ بزم میں سیدہ کی آمد ہے، میں خوشی سے کہیں نہ مر جاؤں۔ ایک شعر ڈاکٹر صاحب اور پیش کرتا ہوں آپ کے شکارپور سے، جناب عبید الحسن صاحب کی اہلیہ فدوی نقوی صاحب کی والدہ ماجدہ شاعرہ ہے اور آج بھی حیات ہے، بہت بے تحاشا شاعری کرتی ہیں۔ ان کا ایک شعر، ایک عورت اپنے کچن سے جب شاعری کرتی ہے، جب وہ روٹی پہ مصرے لکھتی ہے، حلقہ کا قصیدہ پڑھتی ہے، تب وہ کس انداز میں شاعری کرتی ہے سنیے گا۔ آسمان سے فرشتے آئے، 3 دن روٹیاں گئیں، سورہ دہر موجود ہے، اللہ تعالی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، روٹیاں 15 گئیں، آیتیں 30 آئیں۔ قرآن ریکارڈ، لیکن جنت میں روٹیوں کا استعمال نہیں ہے، تو روٹیاں کیا کریں گی؟ عجیب و غریب منظر ہے۔ ایک عورت محسوس کر رہی ہے اس جذبے کو اور وہ شعر کہتی ہے، خلد میں جا کر یہی کہتی ہیں مل کر روٹیاں، خلد میں جا کر یہی کہتی ہیں مل کر روٹیاں، دل نہیں لگتا یہاں زہرا کا آنگن چھوڑ کر۔
خلد میں جا کے یہی کہتی ہیں مل کر روٹیاں، خلد میں جا کے یہی کہتی ہیں مل کر روٹیاں، دل نہیں لگتا یہاں زہرا کا آنگن چھوڑ کے. اور آپ نے کوٹ کیا تھا فرات مسدس اور اس کے مصروں کو کوٹ کیا تھا. 4 مصرے پیش کر کے میں اگلے شاعر کو آواز دوں گا. شاعر ہوں گے جناب محبوب انصاری صاحب، آپ کے بڑے ہی پسندیدہ شاعر آپ سب کے. انشاءاللہ وہ آ رہے ہیں 4 مصروں سے میں استقبال کرتا ہوں. سلطان سرور کے 4 مصرے وہ آپ سنیں. 4 مصرے سنیے گا. اب کیجئے عباس کی ہیبت کا تصور، اب کیجئے عباس کی ہیبت کا تصور، اب کیجئے عباس کی ہیبت کا تصور، اب کیجئے. مصرے سنتے جائیے. ایک مصرے ارے یہ بھی پھول ہے. اب کیجئے عباس کی ہیبت کا تصور، اب کیجئے عباس کی ہیبت کا تصور. اگر شاعر کا شعر نہ سنے تو پھول بھی پتھر لگتے ہیں قسم خدا کی. اب کیجئے عباس کی ہیبت کا تصور، اب کیجئے عباس کی ہیبت کا تصور. اگر جب تک سب متوجہ نہیں ہوں گے صبح تک یہی مصرع پڑھوں گا اور اکیلے پڑھوں گا. اب کیجئے عباس کی ہیبت کا تصور. چاروں طرف سے بول کے ظاہر کیجئے کہ ہم سن رہے ہیں. اب کیجئے عباس کی ہیبت کا تصور، اب کیجئے عباس کی ہیبت کا تصور، اب کیجئے عباس کی ہیبت کا تصور. پہچان بھی ایک شیر کے پیکر کی طرح ہے. عباس نکل آئے ہیں مشکیزے کو بھر کر، عباس نکل آئے ہیں مشکیزے کو بھر کر. اب نہر نچوڑی ہوئی چادر کی طرح ہے. اب آیا پورے رنگ پہ. اب کیجئے عباس کی ہیبت کا تصور، اب کیجئے عباس کی ہیبت کا تصور. پرچھائی بھی ایک شیر کے پیکر کی طرح ہے. عباس نکل آئے ہیں مشکیزے کو بھر کر، اب نہر نچوڑی ہوئی چادر کی طرح. بہت شکریہ. محفل کا یہ جو ماحول بنا ہے اللہ کرے اس کو کسی کی نظر نہ لگے. یہ اس چاند کو گواہ بنا رہا ہوں. اتنا خوبصورت ماحول، یہ کھجوروں کی سائے میں بیٹھے ہوئے مدینے کے شعراء، یہ گنبد خضرا والے میناروں کی شبیہ، اور یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے بعد دھیان ادھر ادھر چلا جائے تو کچھ اچھا سا نہیں لگتا. آپ لوگ پوری توجہ کے ساتھ میں شعراء کو سنیں. اگر آپ نے شعراء کی سماعتوں سے اپنے قبلے کو نہیں بدلا تو آپ کو شاعری میں بھی نماز تہجد کا سرور آئے گا. تشریف لا رہے ہیں جناب محبوب انصاری صاحب باواز بلند نعرہ صاحب. میں شعر پیش کر رہا ہوں. پہلے مسئلہ سے شعر حاضر کرتا ہوں. جی دیکھیے، بس ایک شعر میں حاضر کرتا ہوں. اسی سلسلے میں بات یہ آتی ہے صاحب ایک قرآن کی فضیلت ہے اور حقیقت یہ ہے کہ ایمان ہے قرآن، اور ایک جناب فاطمہ کی فضیلت ہے. بات یہ آتی ہے کہ صاحب کس کی فضیلت زیادہ ہے، بس دونوں کی فضیلت اپنا مقام رکھتی ہیں. مگر ایک شعر میں حاضر کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائے کہ ابھی خود ہی فیصلہ کر لیں کہ آیتیں آئیں تو بیٹھے رہے محبوب خدا. نہیں پہنچا پھر نہیں سننا ہے تو میں سنا رہا. جیسے سنو گا ویسے سناؤں گا، پھر نکل آ جاؤں گا، کوئی بات نہیں ہے. میں تحت میں اس لیے پڑھ رہا ہوں، شیر پہنچا رہا ہوں. بعد میں پڑھوں گا، پڑھوں گا ان شاء اللہ. نہیں سننا. سنیے شیر جی، آیتیں آئیں، فیصلہ خود کر لو، خود کرو فیصلہ کہ آیتیں آئیں تو بیٹھے رہے محبوب خدا. آئی زہرا تو کھڑے ہو گئے، آئی زہرا تو کھڑے. آیتیں آئیں تو بیٹھے رہے محبوب خدا، آئی زہرا تو کھڑے ہو گئے محبوب خدا. دیکھیے بس اب میں 4 میں سے یہاں سے حاضر کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائیے. میں ڈالے دیتا ہوں آپ کی طرف. کہ وقت جب آ گیا، وقت جب آ وقت جب آ گیا، نصرت کا تو سوچا نہ گیا، ارے سوچا نہ گیا، ارے سوچا نہ گیا.
جب آ گیا وقت جب آ گیا نصرت کا تو سوچا نہ گیا، سوچا نہ گیا، اپنے گہوارے میں بے شیر سے ٹھہرانا گیا۔ میں آپ کے مزاج کو بھی جانتا ہوں، اس لیے اتنا بھی جانتا ہوں کہ صاحب بھی یہ دیکھتے ہیں کہ والے نہیں بولے تو ہم کیا کرنا تھا بول کے، آپ بھی سامنے والے کو دیکھتے ہیں کہ وقت جب آ گیا نصرت کا تو سوچا نہ گیا، ارے سوچا نہ گیا، اپنے گہوارے میں بے شیر سے ٹھہرانا گیا، ٹھہرانا گیا، ارے ٹھہرانا گیا، اور میں 1400 برس پہلے ہنسے تھے اصغر، اور آج تک موت کے ماتھے سے پسینہ آج تک موت کے وقت جب آ گیا، وقت جب آ گیا نصرت کا تو سوچا نہ گیا، سوچا نہ گیا، اور اپنے گہوارے میں بے شیر سے ٹھہرانا گیا، ٹھہرانا گیا، ٹھہرانا گیا، اور میں 1400 رنگ 1400 برس پہلے ہنسے تھے اصغر، اور آج تک موت کے ماتھے سے پسینہ نہ گیا، پسینہ نہ گیا، پسینہ نہ گیا۔ ادھر نہ دیکھیں، ادھر سرگوئی چلتی رہی مگر آپ سنیے، خاص طور سے ملاحظہ فرمائیں کہ ایک مطلب اور میں شمشیر میں حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے حضور کہ علی کی ارے علی کی بزم میں پوری طریقے سے توجہ ہو جائیے، متوجہ ہو جائیے، ملاحظہ فرمائیں کہ علی کی بزم میں ارے علی کی بزم میں ہم کو عجب منظر نظر آئے، ارے علی کی بزم میں ہم کو عجب منظر نظر آئے، عجب منظر نظر آئے، علی کی بزم میں ہم کو عجب منظر نظر آئے، عجب منظر نظر آئے، کہ زمین والے فلک والوں سے بھی اوپر نظر آئے، کہ زمین والے فلک والوں سے بھی اوپر نظر آئے، زمین والے فلک والوں سے بھی اوپر نظر آئے۔ اور یہ شعر حاضر کرتا ہوں آخری مجمع تک، ملاحظہ فرمائیے کہ علی والے جی اچھا پون صاحب نمبردار جو ہیں انہوں نے ماشاءاللہ یہ اپنی محبت کا نمبردار، اللہ آپ کو اور برکت دے۔
دیکھیے ملاحظہ فرمایا جاتا ہے کہ علی کی بزم میں ہم کو عجب منظر نظر آئے، عجب منظر نظر آئے کہ زمین والے فلک والوں سے بھی اوپر نظر آئے، کہ زمین والے فلک والوں سے بھی اوپر نظر آئے، اوپر نظر آئے، اوپر نظر آئے۔ اب شیر حاضر کرتا ہوں، ایک متوجہ فرمائے پورے طریقے سے فلک والے زمین، دیکھیے سرجیت بھائی ملاحظہ فرمائے کہ زمین والے فلک والوں سے بھی اوپر نظر، آپ کے حوالے سے مطلع ہے، یہ مطلع آپ کے حوالے سے کہ زمین والے فلک والوں سے بھی اوپر نظر آئے، اوپر نظر آئے۔ سنیے کہ مؤرخ سوچ کر لکھے نا شب معراج کا قصہ، ارے مؤرخ سوچ کر لکھے نا شب معراج کا قصہ، کہ مؤرخ سوچ کر مؤرخ سوچ کر لکھنا شب معراج کا قصہ، شب معراج کا قصہ، ارے مؤرخ سوچ کر لکھنا شب معراج کا قصہ، کہ وہاں بھی احمد مختار کو حیدر نظر آئے، زمین والے فلک والوں سے بھی اوپر نظر آئے، ارے اوپر نظر آئے، اوپر نظر آئے، اوپر نظر آئے۔ اور یہ شیر نگر بھائی ابھی آپ نے جناب عباس کے ایک حیبت کے مصر کو بار بار دوڑا رہے تھے، یہ شیر حاضر کرتا ہوں سرکار ملاحظہ فرمائے کہ زمین والے فلک والوں سے بھی اوپر نظر آئے، اور یہ رنگ میں ہو نہ ہو عباس کی حیبت کا حملہ ہے، ارے زمین پر ارے یہ رنگ میں ہو نہ ہو عباس کی حیبت کا حملہ ہے، یہ رنگ میں ہو نہ ہو عباس کی حیبت کا حملہ ہے، زمین پر آندھے جو شام کے لشکر نظر آئے، زمین پر آندھے جو شام کے لشکر نظر آئے، زمین پر آندھے جو شام کے لشکر نظر آئے، لشکر نظر آئے، زمین پر آندھے جو شام کے لشکر نظر آئے۔ ذرا بابا بڑا سلامات ہے کیا حضرات؟ اور میں ایک مطلع اور میں چند شعر میں حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے ہوئے خاص طور سے توجہ چاہوں گا۔ کیسی تلاوتوں سے کوئی ایسی تلاوتوں سے کوئی فائدہ نہیں، ایسی تلاوتوں سے کوئی فائدہ نہیں،
باتوں سے کوئی فائدہ نہیں کہ قرآن رکھا ہے گھر میں حدیث قصہ نہیں قرآن رکھا ہے گھر میں حدیث قصہ نہیں ایسی تلاوتوں سے کوئی فائدہ نہیں کہ قرآن رکھا ہے گھر میں حدیث قصہ نہیں ایسی تلاوتوں سے کوئی فائدہ نہیں کوئی فائدہ نہیں کوئی فائدہ نہیں اور یہ شعر میں نظر کر رہا ہوں دیکھیں ملاحظہ فرمائی خاص طور سے ملاحظہ فرمائے کہ قرآن رکھا ہے گھر میں حدیث قصہ نہیں حدیث قصہ نہیں اور غازی سے کیا نگاہ ملا ہوگے شامیوں غازی سے کیا نگاہ ملا ہوگے شامیوں جب تم سے 6 مہینے کا اصغر ڈرا نہیں ہر ایسی تلاوتوں سے کوئی فائدہ نہیں کوئی فائدہ نہیں غازی سے کیا نگاہ ملا کہ شامیوں جب تم سے 6 مہینے کا اصغر ڈرا نہیں قرآن رکھا ہے گھر میں حدیث قصہ نہیں حدیث قصہ نہیں اور یہ تمام مولائیوں نے میں وہی شیئر کر رہا ہوں دیکھیں ملاحظہ فرمائیں مولائیوں کی جانب سے پیش کر رہا ہوں ملاحظہ کیجیے کہ ایسے تلاوتوں سے کوئی فائدہ نہیں اور کاغذ کی ناؤ پانی پر چلتی نہیں کبھی کاغذ کی ناؤ پانی پر چلتی نہیں کبھی لیکن ہمارا کوئی علیزار کا نہیں لیکن ہمارا کوئی علیزار کا نہیں علیزار کا نہیں علیزار کا نہیں کاغذ کے ناؤ پانی پر چلتی نہیں کبھی لیکن ہمارا کوئی علیزار کا نہیں علیزار کا نہیں ایسی تلاوتوں سے کوئی فائدہ نہیں کوئی فائدہ نہیں ارے اس گھر میں کیسے آئیں گے رب کے ملائکہ اس گھر میں کیسے آئیں گے رب کے ملائکہ جس گھر میں جانماز ہے گھر میں اذان نہیں عابد بھائی کے بچے ہمارے کا انتظار کر رہے ہیں عابد بھائی میری آواز سن ایسی تلاوتوں سے کوئی فائدہ نہیں کوئی فائدہ نہیں کوئی فائدہ نہیں اس رب کے اس گھر میں کیسے آؤ اے رب یہ کہ فرش اذان ایسی
گھر میں کیسے رہیں گے، ایسے تلاوتوں سے کوئی